حضرت امام حسن مجتبی حضرت محمد کے نور وجود سے منسلک ایک ایسی ہستی جن کا نام سن کر دل میں اطمینان اور آنکھوں میں احترام الفابیر آتا ہے، وہ ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہان کی ولادت ختم مبارکہ سیاسی و اخلاقی کردار اور بالآخر شہادت تک کا سفر اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور سبق آموز باب ہے۔ 15 رمضان المبارک کی تاریخ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اسی دن امام حسن علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے خوشی اور غور و فکر کا موقع ہوتا ہے۔ ولادت و بچپن حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور والد گرامی حضرت علی تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین و اخلاق کی اعلیٰ تربیت دی۔ بچپن ہی سے آپ میں شجاعت، علم، حسن خلق اور حلم کے خاص اوصاف دیکھے گئے۔ نبی اکرم کی شفقت اور ہدایت نے امام حسن کی شخصیت کو مزید تابناک بنایا۔ اسی گھرانے کی تربیت نے انہیں ایک ایسے انسان میں ڈھالا جو دین حق کے علمبردار ہونے کے ساتھ ساتھ صلح، بردباری اور قوم کی فلاح و سلامتی کے لیے فکر مند بھی رہا۔ علم و اخلاق اور خصوصیات امام حسن علیہ السلام کا شمار اہل بیت کے ممتاز بزرگان میں ہوتا ہے۔ اب علم و فقہ میں بلند مرتبہ کے حامل، سخی، نرم خو اور باشعور تھے۔ ان کی گفتار اور کردار میں وہ خصوصیات تھیں جو ایک مثالی امام میں ہونی چاہئیں۔ عدل، شفق، بردباری اور عوام کے ساتھ محبت، حدس اور تاریخی روایات میں آپ کی سخاوت، مہربانی اور مہذب طبیعت کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اہل فکر و دین آپ کو اے مجتبی کی نسبت سے یاد کرتے ہیں۔ سیاسی صورتحال اور خلافت امر المامنے کے بعد حالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ ایک پیچیدہ سیاسی دور میں داخل ہو۔ خلافت امر المامنے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام سے بیعت کی گئی اور اب خلیفہ مقرر ہوئے، مگر اس دور میں داخلی انتشار سازشیں اور اقتدار کی لالچ نے معاشرتی توازن کو بگاڑ دیا۔ ایک جانب امام حسن کی جانب وفادار گروہ تھے اور دوسری طرف معاویہ کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت، جنگ و جدل کے امکانات بہت واضح تھے اور امت کو بڑے خونریزی کا خطرہ درپیش تھا۔ ایسی صورتحال میں امام حسن نے امت کی بھلائی و فلاح کو مقدم رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ میں ان کے صبر اور حکمت کو نمایا کیا۔ صلح کا معاہدہ، حکمت معذرت۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا۔ یہ فیصلہ معمولی یا آسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عملی اور اخلاقی انتخاب تھا جس کی بنیاد امت کے جانی نقصان سے بچانے، فتنہ کو ٹھنڈا کرنے اور مستقبل میں اسلامی الفامود کی حفاظت پر رکھی گئی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق امام حسن نے لوگوں کے خون بہنے کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا اور اس معاہدے میں کچھ شرائط بھی شامل رکھی گئیں تاکہ عوامی اور مذہبی حقوق محفوظ رہا۔ صلح کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے ضروری حکمت عملی مانتے ہیں، جبکہ بعض نے اس پر تنقید بھی کی، مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ امام حسن نے ہمیشہ امت کی فلاح کو اولیت دی۔ شہادت اور وفات حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ایک المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ تاریخی مآخذ بتاتے ہیں کہ اب 50 ہجری میں تقریباً 670 عیسوی مدینہ میں شہید ہوئے، اور کچھ روایات میں آپ کی موت زہر دینے کے ذریعے قرار پائی ہی۔ بعض تاریخ دان اور شیعہ مورخین اس زہر دینے کی ذمہ داری معاویہ کی طرف معینہ سازش سے جوڑتے ہیں، جبکہ دیگر حوالوں میں تفصیل حالات مختلف انداز میں ملتی ہے۔ اب کی تدفین بقیع میں ہوئی اور امت مسلمہ نے اس عظیم خسارے کو بہت گہرے دکھ کے ساتھ یاد کیا۔ روحانی مقام اور اہل بیت کی عظمت امام حسن علیہ السلام کا روحانی مقام اہل بیت کے محبت کرنے والوں کے لیے باعث فخر ہے۔ شیعہ اور عمومی اسلامی ادب دونوں میں اہل بیت کو خاص مقام دیا جاتا ہے۔ امام حسن کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین کی خدمت، انصاف اور سچائی کی راہ میں صبر اور حکمت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کی زندگی کی مثال آج بھی امتی اخلاقی اور عملی استدلال کا منبع ہے۔ عوامی عقیدت اور محبت نے امام حسن کو ایک قدوس شخص کے طور پر زندہ رکھا۔ 15 رمضان کی مناسبت سے جشن و تقریبات 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ اور بعض دیگر مسلم حلقے خصوصی مجالس، زیارات، نعت خوانی
اور قرآنی تلاوت کے ذریعے آپ کی شخصیت کا ذکر کرتے آمدارس مساجد اور محافل میں آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے، بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صلح، امن اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل امام حسن کی تعلیمات کو سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ امام حسن کی عملی تعلیمات آج کے لیے پیغام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو اہم اصول ہمیں سکھائے وہ درج ذیل ہیں: 1. صبر و تحمل مشکل حالات میں ضبط نفس اور تحمل دکھ اینا۔ 2. امت کی فلاح کو مقدم رکھنا، ذاتی اگروہی مفاد کے بجائے عمومی بھلائی کی فکر۔ 3. حکمت و فہم، جذباتی فیصلوں کے بجائے دانشمندی اور عقل مندی سے چال چلنا۔ 4. اخوت و بھائی چارہ، اختلافات میں بھی اخلاق اور رواداری کا دامن نہ چوڑنا۔ اصول آج کے دور میں بھی بلا شبہ کارآمد ہیں، خاص طور پر جب دنیا میں فرقہ وارانہ تناؤ، سیاسی انتشار اور معاشرتی تقسیم بڑھ رہی ہو۔ امام حسن کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی روشنی میں انصاف اور امن کے راستے تلاش کرنا ممکن ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تاریخ مطالعہ اور مختلف نقطۂ نظر، تاریخ نگاری نے حضرت امام حسن کی شخصیت اور اقدامات کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔ بعض سنی اور بعض شیعہ مآخذ میں بیان مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ولادت کی تاریخ، صلح کے مفاد اور اس کے مفاہیم پر اختلافات ملتے ہیں، اس لیے تاریخی مطالعہ کرتے وقت متنوع حوالوں کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ معروضی اور متوازن فہم حاصل ہو۔ معتبر کتب، تاریخ، زندگی نامے اور مذہبی مصادر اس ضمن میں رہنمائی کرتے ہیں اور تحقیق کاروں کو اصل حقائق کے نزدیک لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ اسلامی اتحاد اور امام حسن کا پیغام۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اسلامی اتحاد اور امن کی اہمیت پر زور دیا۔ اب کے صلح پسندانہ رویے اور امت کی حفاظت کی کوششیں آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اختلافات کو محض نفرت کا سبب نہ بننے دیں، بلکہ مکالمہ، سمجھنی اور رواداری کے ذریعے حل تلاش کریں۔ 15 رمضان کا دن اسی نقطے کی یاد دہانی ہے کہ دین کا اصل پیغام امن، عدل اور انسانیت کی خدمت ہے۔ آخری سوچ اور عمل کی راہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی ایک روشن نمونہ ہے جسے ہم نصیحت، تعلیم اور عمل کے طور پر اپنانے کی کوشش کریں۔ ان کے اخلاق، صبر اور امت کی فلاح کے لیے قربانی نے ہمیں بتایا کہ ایمان صرف کلمات نہیں بلکہ عمل میں بھی ظہور پاتا ہے۔ 15 رمضان کے موقع پر نہ صرف جشن منائیں بلکہ ان کے اخلاقی پیغامات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ محبت، رواداری، عدل اور بھائی چارہ، یہ پیغامات آج کے زمانے میں امت مسلمہ کے لیے زندگی بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ایسے روشن باب کی مانند ہے جو صلح، حکمت اور قربانی کے اعلیٰ پیمانوں پر کھڑا ہے۔ 15 رمضان المبارک نہ صرف اب کے عام پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے بلکہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ذاتی، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں امن، محبت اور انصاف کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اب کی سیرت سے نصیحت لے کر ہم بہتر انسان، بہتر مسلم اور بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہی امام حسن کا زندہ پیغام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر ویڈیو آؤٹ لائن یوٹیوب کے لیے اسکرپٹ بچوں کے لیے آسان اور رنگین کہانی، موبائل فرینڈلی بھی تیار کر دوں۔ بتا دیں کون سا فارمیٹ درکار ہے، میں فوراً شروع کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں رمضان المبارک جشن آمد و نزول نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ 15ویں روز مبارک رمضان مسلمانوں کی تاریخ میں کئی معنوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت کا ایک روشن چراغ پیدا فرمایا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی پیدائش اور حیات امت کے لیے رحمت، علم، صلاح و شجاعت اور اعلیٰ اخلاق کا زندہ نمونہ رہی۔ اس مضمون میں ہم 15ویں رمضان کی مناسبت امام حسن علیہ السلام کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار، ان کے زمانے کے اہم واقعات اور ان کے آنے کی خوشی کو منانے کے بانے، فکری اور روحانی پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ولادت مبارکہ اور تاریخی پس منظر۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جانشین اہل بیت اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی ولادت ایک اللہ کے خاص فضل اور عنایت تھی۔ اس ولادت نے اہل بیت کی شان و مرتبہ کو مزید اجاگر کیا
اور امت کو ایک ایسے علم و عمل کے نمونے کی صورت میں ایک فرد عطا کیا جو شریعت و اخلاق دونوں کا حامل تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے تاریخی حالات میں اہل بیت کی زندگی کے مختلف پہلو موجود ہیں۔ محترم خاندان نبوت کی تربیت اور امت کے ساتھ ان کے والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلصانہ تعلقات نے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ شخصیت و کردار، علم، تقوی اور اخلاق۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی علم و عمل کا امتزاج تھی۔ اپنے بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے تربیت پائپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات آپ کے اخلاقی رویے، آپ کی سخاوت اور حلم امت کے لیے مشن را بن گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے علمی و فقہی مباحث میں وقار اور حلم کے ساتھ حصہ لیا، اور آپ کے کردار میں عفو و درگزر، صبر اور عدل کے اعلیٰ اوصاف نمایاں تھے۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کو اعلیٰ اخلاق اور اجتماعی فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ شجاعت اور دفاع اسلام۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت تاریخ میں مشہور ہے۔ اپنے دفاع اسلام اور دفاع حق کے لیے مختلف مواقع پر شجاعت کاف الف مظاہرہ کاوبدیش حیثیت کے باوجود اپنے میدان جنگ میں اسلام کے لیے قربانی دی اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ مگر آپ کی شجاعت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ علمی و اخلاقی شجاعت بھی آپ کی خصوصیت تھی۔ اپنے سچائی اور عدل کے لیے ایسی پوزیشن اختیار کی جو انتہائی پرخطر حالات میں بھی قائم رہی۔ آپ کی یہی خصوصیت آپ کو ایک حقیقی رہبر اور نمون امت بناتی ہے۔ امام حسن اور مصالحت سیاست میں حکمت عملی۔ تاریخ اسلام میں امام حسن علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مرحلہ آپ کی صلح حدیبیہ نما کوششوں کی طرف دکھائی دیتا ہے، یعنی مسلمانوں میں فتنے سے بچاؤ اور عوامی نقصان کو روکنے کے لیے اپنے صلح کی راہ اختیار کی۔ یہ فیصلہ صرف سیاسی عافیت کے لیے نہیں تھا بلکہ اسلامی اصولوں کی حفاظت اور امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے ذاتی رضائے الہی اور عمومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ایسی راہ اپنائی جس سے ٹوٹنے والے رشتے بحال ہوں اور بے شمار جانیں و املاک کا تحفظ ممکن ہو۔ اس صلح عامیانہ روئے زمین پر اسلام کی اجتماعی بقا کے لیے ایک مثال ہے، اور اس سے سبق ملتا ہے کہ حکمت، تحمل اور قربانی کس قدر اہم ہیں۔ علمی خدمات اور تربتن امت۔ امام حسن علیہ السلام نے علمی محافل کو فروغ دیا اور حدیث، فقہ اور اخلاق کی تعلیم کو عام کیا۔ اب کی مجلسوں میں نوجوان علماء اور اہل قلم کو تربیت دی جاتی تھی۔ اپنے اس بات کی عملی مثال دی کہ علم کے ساتھ حسن سلوک اور عملی اطلاق ضروری ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ علم محض کاغذی بات نہیں بلکہ اس کا بنیادی مقصد انسان کی اصلاح اور معاشرے کی بھلائی ہے۔ اب کی نصیحتیں آج بھی تو لامبے علم اور رہنماؤں کے لیے مشن را معاشرت، انصاف اور حقوق مظلومین۔ امام حسن علیہ السلام نے ہمیشہ حقوق مظلوم کو بلند کیا۔ آپ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ کسی انسان کے حقوق پامال ہوں اور کسی کو ظلم کے ذریعے دبایا جائے۔ اپنے انصاف کے قیام کے لیے اپنی جارات اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ ان کی زندگی میں مظلوموں کی تائید اور کمزور طبقات کی حفاظت کے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے سماجی انصاف کو اپنی زندگی کا اہم فریضہ سمجھے۔ روحانیت اور تقوی۔ امام حسن علیہ السلام کی روحانیت نہایت بلند تھی۔ اب کی عبادات، ذکر الہی اور تزک ہے نفس نے آپ کو دنیا کے فریبوہے سے بچایا۔ تقوی آپ کی شخصیت کا سنگ بنیاد تھا۔ اپنے دنیا کی فانی چیزوں کو خاطر جمع نہ کیا اور ہمیشہ اخروی کامیابی کو فوقیت دی۔ اس روحانی زندگی نے آپ کو ایسے مقام پر فائز کیا جہاں آپ نہ صرف علمی و سیاسی رہنما تھے بلکہ روحانی رہنما بھی تھے، جن کی باتیں دلوں کو نرم کرتی تھیں اور روحوں کو تسکین دیتی تھیں۔ امام حسن کے مناقب اور معجزات۔ معتبر تاریخی روایات میں امام حسن علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے مناقب اور بعض معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مناقب امت کے دلوں میں آپ کی محبت اور عقیدت کو گہرا کرتے ہیں۔ ان واقعات کا مقصد صرف تعریف نہیں بلکہ لوگوں کو ایسے اقدار کی طرف متوجہ کرنا ہے جو اسلامی تعلیمات کا عملی مظاہرہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی نے لوگوں کو سچ، راستی اور ایمانداری کے راستے پر چلنے کی دعوت۔ جشن امدن امام حسن علیہ السلام۔ روحانی و ثقافتی معنی۔ 15ویں رمضان کو جب ہم امام حسن علیہ السلام کی آمد مناتے ہیں تو یہ محض ایک تاریخی جشن نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تجدید عہد بھی ہے۔ اس دن ہمیں اپنی
जिंदगियों में इन अक़दार को नाफिज करने की ठानी चाहिए जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पेश की इल्म तकू शुजात हिल्म और इज्तिमाई इंसाफ जश्न विलादत के दौरान करीम करीम की तिलावत अहले बैत की याद में मजालिस और गरीबों और मोहताजों की खिदमत ख़ास तौर पर की जाती है ताकि वाकई ये दिन मोहब्बत और खिदमत का पैगाम बन जाए दावत आम खरात मुस्तहकीन और इल्मी तकारीब इसी रूह का अमली इजहार हैं अहादीस और तारीख़ का नुक्ताए नज़र अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान मर्तबा इस्लाम के बुनियादी अनासिर में शामिल है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़मत व मंजिलत के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं जो उनकी सिफ़ात आलिया को वाज़े करती हैं उन रवायात और तारीख़ी कुतुब का मुताला हमें सिखाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस कदर अजीम और मुअस्सिर शख्सियत थे इस मुताले से हमें ये सबक मिलता है कि अहले बैत की तालीमात को समझकर उन पर अमल करना उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत है इमरानी और तालीमी असरात जब उम्मत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी मिसालों को अपनाती है तो इसके समाजी ढांचे पर मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं तालीम और तरबियत में उन के नक्श कदम पर चलकर मुआशरे में इखलाकी बेहतरी आती ही नौजवान नस्ल को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुरूतन तैयबा से रान अमल सीखनी चाहिए ताकि एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर मुआशरे की तामीर में हिस्सा डाल सका स्कूलों मसाजिद और दीनी मदारिस में उनकी ज़िंदगी के मज़ामीन को शामिल करना एक अमली कदम है अहद जारी हमारे लिए अमली पैगामात हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर हम सिर्फ खुशियां मनाने तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि उनके सलूक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे ये अमली अक़दाम हो सकता है रोज़ाना एक नेक अमल करना किसी गरीब की मदद करना इज्मा व इत्तिहाद की तबलीग करना और इल्मी व इखलाकी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ये सब वो रास्ते हैं जिनसे हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैगाम को जिंदा रख सकते हैं खुलासा और नतीजा 15वें रमज़ान अल मुबारक जिस दिन हम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाते हैं महज एक अबूरी खुशी नहीं बल्कि ये उम्मत के लिए हिदायत सुलह हिल्म और अखलाक का बयानिया है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हक़ को सदाकत इल्म और कुर्बानी एक ऐसे इमसाल हैं जिन्हें अपनाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है उनकी विलादत का जश्न हमें मौका देता है कि हम अपनी ज़ाती व इज्तिमाई ज़िंदगियों में उनकी सिफ़ात को अपनाएं और दुनिया व आखरत में फ़ाद आम के लिए काम करी इस मुबारक मौके पर हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की महब्बत उनकी सीरत की समझ और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए आमीन वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू अगर आप चाहें तो मैं यही मज़मून आपकी यूट्यूब वीडियो मस्जिद के इज्तिमा स्कूल की तकरीर के लिए मुख्तसर स्क्रिप्ट अपॉइंट्स में भी तैयार कर दूंगा बता दीजिए आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं 15 रमज़ान जश्न आमद व नुज़ूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान एक ऐसा मुबारक दिन है जिसकी याद में अहले ईमान खुशी मनाते हैं ख़ास तौर पर वो लोग जो ख़ानदान रसूल की अज़मत और कुर्ब अलाउ को याद रखते आवास दिन का ताल्लुक़ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बाकरम से है जो रसूल अकरम के नवासे और अहलेबत के मुमताज़ रहनुमाओं में से थे इस मज़मून में हम 15 रमज़ान की अहमियत हज़रत इमाम हसन की सीरत उनके मकाम व किरदार उनके इखलाकी और रूहानी असबाब और इस जश्न की रूहानी और मुआशरती इफ़ादियत पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे आबद्दा हैसियत और विलादत हज़रत इमाम हसन की विलादत एक अजीम रूहानी वाक़या थी उनकी परवरिश गैर नबुवत में हुई उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा थी और आपकी तरबियत इसी घरेलू और अलाउ माहौल में हुई जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हिदायत दी नोट उले हवालाजात में विलादत की तारीख़ हिजरी आम तौर पर 15 रमज़ान बताई जाती है शख्सियत और किरदार हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी में तक़ू हिल्म शुजात और सखावत के नुमायाँ पहलू मिलते हैं अपने बचपन ही से इल्मी और इखलाकी क़ुव्वतों का मुज़ाहरा कायब की गुफ्तगू में नज़ाकत थी फैसलों में अदल व इंसाफ की जस्तजू थी और आपका दिल लोगों के लिए रियायत और शफ़क़त से भरा हुआ था आपकी शोहरत रहमत और शफ़क़त ने लोगों के दिल जीत लिए और हर तबके के अफराद आपकी तरफ मील रखते थे इल्म व अदब और तक़ू हज़रत इमाम हसन ने तालीम दीन में अहम मकाम हासिल किया
ان پر اور ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام پر رسول کریم نے خصوصی توجہ دی، دونوں کا تعلق خاندان نبوت سے تھا اور یہی ان کے علمی و معنوی ظرف کو مزید وسعت دیتا تھا۔ علماء اور راویان نے آپ کے علم، آپ کی فقاہت اور آپ کے اخلاق کی بہت تعریف کی ہے۔ آپ کی عبادات، شب بیداری اور قرآن کی تلاوت آپ کی معافت الہی کی نشانی تھیں۔ سیاسی حالات اور قیادت اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بحرانی دور آیا تو خاندان رسول کو سخت سیاسی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام علی کی شہادت کے بعد خلافت کے امور میں امام حسن کا بھی اہم کردار رہا۔ بھی تاریخی واقعہ کی تفصیل پیش کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ مختلف روایات اور تاریخ دانوں کے بیانات کو ملحوظ رکھا جائے۔ بعض روایتوں کے مطابق اپنے امت میں اتحاد برقرار رکھنے کے لیے صلح کا راستہ اختیار کیا تاکہ اسلامی معاشرہ مزید ہرزہ و مرض میں نہ پھیل سکے۔ اس فیصلے کو بعض نے حکمت عملی اور برخی نے تحمل اور خیرخواہی کی مثال قرار دیا ہے۔ اس تاریخی مرحلے کی تفصیلات میں اختلافات موجود ہیں، لہٰذا یہ بہتر ہے کہ قاری حوالہ جاتی کتب کا مطالعہ بھی کرے۔ اخلاقی صفات اور معاشرتی خدمات حضرت امام حسن کی سیرت میں انسانی ہمدردی اور سماجی انصاف کا بڑا کردار ہوا۔ محتاجوں کے لیے ہمیشہ دستیاب رہے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد آپ کی خاص عادت تھی۔ آپ کی سخاوت، مہربانی اور عوامی خدمت کی جھلک اسلامی روایت میں ایک مثال بن گاس خصوصیات آج کے معاشرے کے لیے بھی روشنی کا مینار ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں یا عام فرد۔ حسن سلوک و نرم دلی ہر دور میں قابل تقلید ہیں۔ روحانیت اور دعا کی اہمیت حضرت امام حسن کی زندگی روحانی پھولوں سے مزین تھی۔ اپنے عبادت اور قرب الہی کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ آپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی نے آپ کو ایک بلند اخلاقی مرتبت عطا کی۔ 15 رمضان کی خوشی بھی اسی روحانی ربط کی آئینہ دار ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور عظمت دنیاوی اقتدار میں نہیں بلکہ قرب الہی اخلاقی خوبیوں اور قوم کی خدمت میں ہے۔ 15 رمضان کی تقریبات اور رویت 15 رمضان کو منانے کے طریقے مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر اس دن لوگوں میں خوشی پائی جاتی ہے، محافل، ذکر، مجلس، نعت و منقبت، قرأت قرآن اور نیاز و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جگہوں پر اسلامی مدارس اور مساجد میں محافل سجائی جاتی ہیں جہاں امام پاک کی شان میں گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی سیرت سے نصائح دی جاتی۔ بچوہے کے لیے کہانیاں، تقریر، مسابقی اور اخلاقی تعلیمات کے پروگرام بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل بھی اہل بیت کے کردار اور قربانیوں کو پہچان سکے۔ یہ جشن انسدادی طور پر شہرت محض رسمی روایات تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ موقع ہے اپنی ذات کی اصلاح، اخلاقی تربیت اور معاشرتی خدمات کے لیے۔ یعنی اگر ہم واقعی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معمولات میں ان کے اخلاق، حلم اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کو جگہ دینی ہوگی۔ تعلیمات عملی آج کے لیے اسبق 1، صلح اور مفاہمت کا درس۔ امام حسن کا وہ رویہ کہ قوم میں خونریزی رکھی جائے اور امن برقرار رہے، ہمیں بھی آج کے مواصلاتی اور سوشل تنازعات میں تحمل اور سمجھوتے کی تلاش سکھاتا ہے۔ 2، سخاوت اور خدمت خلق۔ مصیبت زدگان اور محتاجوں کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ 3، علم و عمل کا امتزاج۔ علم حاصل کریں لیکن اسے عمل میں لائیں۔ امام حسن نے علم کو عمل کے ساتھ ملا۔ 4، توکل اور عبادت۔ زندگی کے پیچیدہ فیصلوں میں اللہ پر بھروسہ اور دعا کا حسین امتزاج رکیہ روحانی قوت اب کے اخلاق کو مضبوط کرے گی۔ تاریخی مقام اور شیء و سنی نقطۂ نظر۔ اہل تشیع میں حضرت امام حسن کا مقام انتہائی والہانہ ہے۔ انہیں 12 اماموں کی پہلی صف میں رکھا جاتا ہے اور ان کی ولادت کو بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اہل سنت میں بھی امام حسن کو بڑا احترام اور قربت رسول کی بنیاد پر عزت دی جاتی ہی۔ دونوں مقابل فکر میں ان کی شجاعت، علم اور حلم کو سراہا گیا ہے۔ اختلافات تاریخی اور فقہی معاملات میں پائے جاتے ہیں مگر امام حسن کی ذاتی صفات اور ان کی کردار کشی تقریباً ہر مسلمان کے دل میں مقام رکھتی ہے۔ یادداشت اور علمی مصادر۔ حضرت امام حسن کی زندگی اور کارناموں پر متعدد تاریخی اور روایتی کتب میں مواد ملتا ہے۔ روایات، سیرت نگاری اور محدثین کے بیانات میں ان کا ذکر مفصل طور پر موجود ہے۔ قاری اگر تفصیلی تحقیقی مطالعہ چاہے تو سرتن اہلب اور تاریخی کتب کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ بعض تاریخی نکات میں روایتوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے حوالہ جاتی مصادر کی طرف رجوع بہتر رہتا ہے۔ خلاصہ و نت جا 15 رمضان کی خوشی صرف ایک تاریخی واقعہ کی یاد نہیں
بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایمانی اقدار، اخلاقی حسن اور سماجی جذبہ کو فروغ زرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں صلح، سخاوت، علم اور تقوی کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم ان اصول کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں تو معاشرہ بھی وہی راستہ اختیار کرے گا جو امن، عدل اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو۔ آخر میں 15 رمضان کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف روایتی خوشی تک باقی نہ رہیں بلکہ امام حسن کے اقوال و اعمال کو سمجھ کر عملی زندگی میں لائیں، یتیموں کی سرپرستی کریں، محتاجوں کی مدد کریں اور اختلافات میں نفرت کے بجائے صلح و خیرخواہی کو ترجیح دیں۔ اسی میں وہ حقیقی جشن ہے جو نہ صرف قلبی سکون دیتا ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی اثر نو جوڑتا ہے۔ اللہ ہمیں لنبت کی سیرت پر عمل کرنے اور اپنے اخلاق و عمل کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 15 رمضان المبارک، جشن ولادت نواس رسول۔ تفصیلی مضمون تقریباً الفاظ کی کوشش۔ تعارف 15 رمضان المبارک شیعہ اور اہل سنت کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے کیونکہ اس روز نواس رسول اکرم اور امام اہل بیت کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت نہ صرف اہل بیت کی خوشی کا دن ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے اخلاق، سخاوت، صبر اور امت کی بہبود کے ایسے اسباق کا منبع بھی ہے جو ہر دور میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم 15 رمضان کی اہمیت، امام حسن کی حیات، ان کے اخلاقی و عالمی کردار اور اس دن کو منانے کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ولادت امام حسن، تاریخی پس منظر۔ تاریخی منابع کے مطابق امام حسن بن علی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور اکثر شیعہ و سنی کتب میں ان کی تاریخ ولادت 15 رمضان 3 ہجری درج ہے۔ اب حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے پہلے بیٹے اور رسول اکرم کے نواسے تھے۔ ولادت کے موقع پر حضور کی خوشی و مسرت کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ اپنے حضور نوزائیدہ کو گود میں اٹھایا، اذان پڑی گئی اور حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹے کے نام کے لیے حضور کی طرف رجوع کیا، جس پر نبی نے نام حسن رکیاس۔ ولادت کی خوشی میں حضور نے قربانی اور دیگر خوشی کے مراسم بھی کیے۔ یہ واقعات اہل تاریخ اور سیرت کی کتب میں تفصیل سے ملتے آؤ۔ بچپن اور تربیت نبی کے سائے میں امام حسن کی تربیت ایک ناخدیق گھرانے میں ہوئی، گھرانہ جو علم، تقوی اور تقبن الہی کا سرچشمہ تھے۔ آپ چپن سے ہی اب کی صحبت میں حضور کی شفقت اور رہنمائی موجود رہی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور نے امام حسن کے کام میں اذان اور امام میں اقامت پڑھی اور آپ کو دعائیں و برکات عطا کیں۔ آپ کا چہرہ خوش خلق، حسن اخلاق اور سادگی کا نمونہ تھا۔ اسی گرین نبوت کی بدولت امام حسن میں وہ اخلاقی خصوصیات جنس کا ذکر کتب سیرت و روایات میں ملتا ہے، پروان چڑھی بے لوث محبت، سخاوت، تواضع اور امت کی اصلاح کا جذبہ، امامت و سیاسی پس منظر۔ اسلامی تاریخ کے ایک پیچیدہ دور میں امام حسن نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ کی امامت کا دور اگلے خلام چھوٹیف مسلمین اور سیاسی قوتوں کے تناظر میں پیچیدہ رہا۔ امام حسن کو اہل بیت کا دوسرا امام اور شیعہ مکتب کا دوسرا امام مانا جاتا ہے۔ اپنے علمی، اخلاقی اور سماجی میدان میں امامت کے تقاضے پورے کیے۔ تاریخ میں امام حسن کی سیاسی حکمت عملی انہیں اور امت کو غیر ضروری خونریزی سے بچانے کے لیے قرار دی جاتی ہے۔ بعض واقعات میں اپنے صلح اور مفاہمت کے راستے کو اختیار کیا تاکہ امت میں مزید انتشار پیدا نہ ہو۔ اس فیصلے کی پیچیدگی اور اس کے اثرات اسلامی تاریخ میں زیاد بحث و تمہیز کا باعث رہے ہیں۔ در حقیقت امام حسن کی سلہن حدیثہ، سلہن رضویہ، سلہن حسن ایک تاریخی موڑ تھی جس کے دوررس نتائج نکلے۔ اخلاقی خصوصیات اور فضائل، امام حسن کی شخصیت کئی فضائل سے مزین تھی جن کا تذکرہ روایات و اقوال میں کثرت سے آتا ہے۔ ایک، سچائی اور امانت داری، اب کی زندگی میں سچ بولنا اور امانت کی حفاظت نمایاں تھی۔ 2، سخاوت و فیاضی، اب کو خیرپیشی اور معاشرے کے کمزور طبقوں کی مدد کے لیے جانا جاتا تھا۔ 3، صبر و حلم، اپنے سخت سیاسی اور ذاتی مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کیا۔ 4، علم و تقوی، اپنے دین کی خدمت کی حدیثیں بیان کی اور امت کو دین کی روشنی دکھائی۔ یہ خصوصیات ان سے منسوب کردہ اقوال، روایات اور حکایات میں واضح نظر آتی ہیں اور انہیں اسلامی ادب میں اعلیٰ اخلاقی نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ 15 رمضان کی مذہبی و روحانی اہم عید، 15 رمضان کو شیعہ روایات میں امام حسن کی ولادت کے طور پر بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن حضور اہل بیت کی خوشی اور امت مسلمہ کے لیے اخلاقی و روحانی پیغام کی یاد دہانی ہے۔ جشن ولادت کا مقصد صرف خوشی منانا نہیں بلکہ امام حسن کی سیرت سے رہنمائی لینا، ان کی آموزگاریوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا اور
ان کے اخلاق کو فروغ دینا بھی ہے۔ مساجد حسینیہ جات اور اسلامی مراکز میں اس دن تقاریب، محافل، ذکر، خطاب، درود و سلام کی محفلیں اور عملی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مولود نعت اور قصائد کے ذریعے امام کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور ضرورت مندوں میں خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ تقابل ولادت، عام رواج اور علمی اجتماعات 15 رمضان کو جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں وہ ممالف درج ذیل ہوتے ہیں: مجلس ولادت، اہلبت کی حمد و ثنا اور امام حسن کی زندگی پر سخن مفل نعت، حضور انور اور اہل بیت پر درود و سلام اور نعت رسول کی گائکی، تلاوت قرآن، ولادت کے بابرکت دن پر قرآن پاک کی تلاوت اور خاص صورتوں کی تفسیر، قصیدہ اور شاعری۔ امام حسن کی سوانح حیات اور فضائل پر منظوم اور منصور کلام، دور محتاج، خیرات، رضاکارانہ خوراک کی تقسیم، یتیموں اور مساکین کی کفالت کی چاورلم کانفرنسز، امام حسن کی فقہی کلامی اور تاریخی حیثیت پر ماحول علمی میں بحث و گفتگو۔ ان معاشرتی و دینی تقریبات کا بنیادی مقصد علم و عمل کو ملانا اور اہل بیت سے محبت کو عملی شکل دینا ہے۔ امام حسن اور صلح معاہدہ، تنقیدی جائزہ۔ تاریخ میں امام حسن کا وہ مرحلہ خاص اہمیت رکھتا ہے جب اپنے ایک مشکل سیاسی دور میں جنگ و خونریزی سے بچنے کے لیے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ اس صلح کے محرکات، شرائط اور اس کے بعد کے نتائج پر تاریخی محققین مختلف آرا رکھتے ہیں۔ کچھ محققین اسے حکمت عملی اور امت کو بربادی سے بچانے کی کوشش سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ نے سیاسی نتائج اور اثرات پر تنقید بھی کی ہے۔ تاہم ایک بڑا نقطۂ نظر یہ ہے کہ امام حسن نے صلح کے ذریعے امت کو اندرونی جنگ سے بچایا اور اہل بیت کی حفاظت کو مقدم جانائے ایک اخلاقی اور حکیمانہ فیصلہ بھی مانا جاتا ہے، اگرچہ اس کے سیاسی نتائج پیچیدہ تھے۔ اس موضوع پر تفصیلی تاریخی اور فقہی مطالعہ ضرورت ہے تاکہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق استنباط کیا جا سکے۔ علمی میراث اور حدس اثرات، امام حسن نے احادیث کی روایات کے ذریعے اسلامی معاشرہ کو علمی اثاثے دیے۔ آپ کی کئی باتیں اور روایات اہل سنت اور شیعہ دونوں روایات میں منقول ہیں۔ ان کی سرتن طیبہ، اقوال و افعال اور علمی خدمات بعد ازاں آنے والے ائمہ اور علماء کے لیے مشن را ثابت ہوئیں۔ اہل بیت کی نسبت سے امام حسن کے اقوال پر کتابوں میں روشنی ڈالی گئی اور ان کے اخلاقی نکات کو احادیث کی صورت میں محفوظ کیا گیا۔ یہ علمی ذخیرہ آج بھی شواہد اور اخلاقی تربیت کے لیے ایک اہم وسیلہ ہے۔ عوامی تعلیمات، امام حسن کے اخلاق کو زندگی میں لانا۔ 15 رمضان کے جشن کا عملی مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم امام حسن کے اخلاق کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر چند عملی نکات، حقیقت پسندی اور صداقت اختیار کریں، جھوٹ اور فریب سے بچ، سخاوت اور غریبوں کی مدد کو معمول بنائیں، اختلاف رائے میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں، فیملی اور معاشرتی رشتوں میں حسن سلوک اپنائیں، علم حاصل کریں اور دوسروں تک علم پہنچائے۔ یہ چھوٹے مگر بامانی عمل امام حسن کی سیرت کو زندہ رکھتے ہیں اور 15 رمضان کا حقیقی روحانی مقصد پورا کرتے ہیں۔ قبر مبارک اور زیارات، امام حسن کی قبر مبارک مدینہ منورہ کے بقیع قبرستان میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مومنین خصوصاً شیعہ زائرین زیارت کے لیے آتے، اوزارات اور مرثیات کے ذریعے ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے اور زائرین ان کی برکات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ زیارات کے جو مخصوص ادعیہ اور زیارتی اقوال ہیں انہیں مومنین عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تاکہ یہ روحانی سفر نسل در نسل منتقل رہے۔ 15 رمضان کو اجاگر کرتے ہوئے سماجی خدمات کا فروغ، یہ بابرکت دن ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ دینی تقریبات کو سماجی خدمت کا ذریعہ بنایا جائے۔ ولادت امام حسن کے موقع پر فاقہ کشی، طبی کیمپس، بچوں کے تعلیمی پروگرامز اور یتیموں کے لیے اسکالرشپس کا اہتمام کر کے اس یاد کو عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس طرح نہ صرف عقیدت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ معاشرتی بھلائی میں واقعی حصہ بھی بنتا ہے، جو امام حسن کے اخلاق کا عملی مظہر ہے۔ نچ کلام 15 رمضان المبارک صرف ایک تاریخی تاریخ نہیں بلکہ امام حسن مجتبی کی ولادت کے ذریعے اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تجدید اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا موقع ہے۔ امام حسن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کب حکمت و صبر اختیار کرنا چاہیے، کب عظیم اخلاقیات کو دنیا کی سیاست پر مقدم رکھنا چاہیے، اور کس طرح اپنی ذاتی و اجتماعی زندگی میں ان اعلیٰ اخلاق کو نافذ کیا جائے۔ اس دن کو منانے کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت امام حسن کی سیرت کو اپنے عمل کا معیار بنائیں، الفاظ کے جشن سے آگے بڑھ کر عملی اصلاح کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں
اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کروالا جات /مطالعے کے مشورے اگر آپ امام حسن کی حیات پر مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل ذرائع مفید رہیں گے۔ معتبر تاریخی کتب سیرت اہل بیت کے بارے میں تحقیقی مطبوعات اور جامع اسلامی لائبریریاں جن میں امام حسن کی زندگی روایات اور ان کے سیاسی و اخلاقی فیصلوں پر تجزیاتی مقالات ملتے ہیں۔ آن لائن حوالہ جاتی صفحات اور دینی مراکز کے اشاعتی مقالات بھی ابتدائی رہنمائی کے لیے کارآمد ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مخصوص حصہ مثلاً امام حسن کی نوجوانی اب کی خاص روایات صلح کے تاریخی حالات 15 رمضان کے مخصوص منقبتیں و نتیہ کلام پر الگ تفصیلی مضمون لکھ کر دے دوں، بس بتائیے کون سا پہلو اب مزید تفصیل میں پسند کریں گے۔